ڈاکٹر شیریں مزاری کو کیوں اٹھایا؟ صحافیوں کے خلاف مقدمات کیوں درج ہو رہے ہیں؟ اینکر پرسنز یا یوٹیوبرز کے خلاف FIR کیوں درج ہو رہی ہیں؟ ان تمام سوالوں کا جواب آپ کو پاکستان میں نہیں ملے گا۔ اگر آپ الزامات کے حوالے سے دیکھیں تو ڈاکٹر شیریں مزاری نے اور ان کی بیٹی نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے مکمل طور پر فوج کی طرف کیا ہوا ہے۔ DG/ISPR یہ بند کرو حرکتیں۔ اور ٹویٹ بھی ڈاکٹر شیریں مزاری نے کی تو DG/ISPR کو ٹیگ کر کے کہا کہ آپ کو بہت ساری چیزوں کی وضاحت دینی۔ اگر الزام بھی لگایا تو ان کی بیٹی نے وہ جنرل قمر باجوہ کے اوپر لگایا۔ یہ کام یوزلی جنرل باجوہ جیسے لوگ کراتے ہیں۔ اور تمام تر جو آرگومنٹ ہے وہ یہی ہے کہ پیٹرن اس قسم کا ہے کہ اٹھاتے ہیں تو پھر یہ خلائی مخلوق ہی ہے جو اٹھاتے ہیں۔ یہ لفظ جو ہے عموماً سوشل میڈیا کی چیٹ میں استعمال ہو رہا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے تو براہ راست نام لیے۔ صحافیوں کے خلاف جو مقدمات ہو رہے ہیں وہ بھی اداروں پر تنقید کے حوالے سے ہو رہے ہیں۔ ان میں سے صحافی کس قسم کے ہیں اس بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، فی الحال اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ نہیں کرتے۔ لیکن اگر آپ ٹی وی کے اوپر آتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر اپنا کام کر رہے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو صحافی ہی کہا جاتا ہے۔ ان کے خلاف FIR درج ہو رہی ہیں، کسی کے خلاف سندھ میں ہو رہی ہے، کسی کے خلاف کہاں پر ہو رہی ہے، اسلام آباد کے اندر آپ کو وکیل کرانے پڑ رہے ہیں اور وہاں سے آپ کو ریلیف لینی پڑ رہی ہے۔ اب اس میں میرا ویو کیا ہے، بڑا واضح ہے۔ ڈاکٹر شیریں مزاری کے خلاف اگر کوئی واقعتاً کارروائی کرنے کا جواز تھا تو وہ کارروائی کی اور اس کے بعد اس کارروائی کو پھر نیکسٹ لیول کے اوپر لے کے جانا تھا۔ ان کو باقاعدہ نوٹس جاری کرنے چاہیے تھے۔ کیا ان کو نوٹس جاری کیے گئے؟ نوٹس نہیں جاری کیے گئے تو کیوں نہیں جاری کیے گئے؟ کیا ان کو طلب کر کے مقدمے کے اندر جو پرانا مقدمہ تھا اس کو طلب کرنے کا یہی طریقہ تھا؟ طلب کر کے نہیں پوچھا جا سکتا تھا؟ کہاں پر یہ ریکارڈ ہے کہ ان کو اس طریقے سے پہلے انگیج کیا گیا اور اس کے بعد جا کر ان کو گاڑی میں سے نکال کر سیمنگلی کوسار تھانے کے اندر رکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ اور پھر اگر واقعتاً انہوں نے کوئی ایسا کام کیا جس کے لیے ان کو گاڑی میں سے گھسیٹ کر نکالنا پڑا یا ان کو تھانے میں لے جانا پڑا تو پھر ان کو چھوڑا کیوں گیا؟ یہ بھی کمال بات ہے۔ یہ کون سا عدالتی حکم ہے جو پولیس کی کارروائی میں یا کسی ادارے کی کارروائی میں اس حد تک انٹرفیئر کر سکتا ہے کہ مطلوب شخص کو آپ کورٹ کے کہنے پر ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں؟ کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہوتی۔ کتنے بندے پکڑے جاتے ہیں اور کورٹ ان کے لیے کتنی مرتبہ اس قسم کے احکامات جاری کرتی ہے؟ کتنی مرتبہ IG کو بلا کے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ فون واپس کر دیں اور IG فون واپس کر دیتا ہے، دوسری چیزیں بھی واپس کر دیں تو IG وہ چیزیں بھی واپس کر دیتا ہے۔ سرزنش کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے اور معاملہ عملاً رفع دفع ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ باہر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو فوج نے اٹھایا۔ کسی نے بتایا جی کہ 3-4 مقاصد تھے جو ہم نے حاصل کرنے تھے، وہ مقاصد حاصل کر لیے۔ ایک تو ان کا فون ہم نے حاصل کرنا تھا، پتہ کرنا تھا کہ کس کس کے ساتھ رابطے میں ہیں اور کون کون ان کو شے دے رہا ہے۔ دوسرا یہ پتہ کرنا تھا، ٹیسٹ کرنا تھا جی کہ پلس کیا ہے، کہ پاکستان کے اندر اگر اس قسم کی پکڑ دکڑ ہو تو اس کے اوپر کیا رد عمل آئے گا۔ تو اگر یہ پلس کو دیکھا جائے تو شیریں مزاری کے حق میں تو کوئی بڑے مظاہرے نہیں ہوئے۔ لوگ کہتے رہے کہ کوسار تھانے پہنچے تو وہاں پر 100 لوگ تھے جس کے اندر 40 صحافی تھے، تو بہت بڑا ہنگامہ نہیں ہوا۔ تو پتہ نہیں وہ جو اٹھی ہوئی قوم ہے وہ کہاں پر تھی؟ یہ میں تجزیہ آپ کو بتا رہا ہوں کیوں ان کو اٹھایا گیا۔ اور پھر یہ سگنل بھی دینا تھا کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں اور ہم نے یہ کام کیا ہے۔ اب کس کی طرف سے سگنل ہے؟ اگر آپ وفاقی حکومت سے پوچھیں تو وفاقی حکومت نے تو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ باندھے جا رہے ہیں، تو یہ انٹیریئر منسٹر جو ہے گرفتاری سے آدھے گھنٹے پہلے اگر کہہ رہا ہے میرے ہاتھ باندھے جا رہے ہیں تو پھر انٹیریئر منسٹر نے تو نہیں اٹھایا ہوگا، اور اگر انٹیریئر منسٹر نے نہیں اٹھایا تو احکامات کس نے جاری کیے؟ مریم نواز نے اس کو عملاً ڈسون بھی کیا اور اون بھی کیا۔ ڈسون اس طریقے سے کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اون اس طریقے سے کیا کہ اگر آپ ایسی حرکتیں کریں گے تو پھر اس کے اوپر رد عمل آئے گا۔ ان کا اشارہ بھی اداروں کی طرف ہے۔ چیف منسٹر کے اگر کہنے پر ہوا تو شہباز شریف بطور پرائم منسٹر انہوں نے حمزہ شہباز کو کہا اور انہوں نے بطور چیف منسٹر جو ہے پھر انٹروین کیا اور چھڑوا دیا۔ تو اگر چھڑوانا ہی مقصود تھا تو پکڑا کیوں تھا؟ تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو پکڑا ہی نہیں۔ تو شیریں مزاری کے پکڑنے کے عمل سے آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنا فضول قسم کا عمل آپ کو نظر آتا ہے، اس کا کوئی نتیجہ آپ کو نکلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ صحافیوں کے ساتھ بھی ایسے ہوگا، جو یوٹیوبرز ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا، جو تجزیہ نگار ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا۔ آپ نے مقدمے کر لیے تو مقدمے کرنے کا پھر نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ان کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ ان کو تھوڑا سا کھجل آپ کریں گے، وہ عدالتوں میں جائیں گے، عدالتیں ان کو ریلیف دے دیں گی۔ FIR کو آپ فالو اپ نہیں کر سکتے کیونکہ ایسے مقدمات کا کوئی سر پیر ہوتا نہیں ہے۔ آپ نے اگر ڈریگ کر کے ان کو کھجل کرنا ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ مقدمات فضول ہیں۔
ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، نہ ہی ہونی چاہیے۔ دوبارہ میں کہوں کہ اس بات سے قطع نظر کہ میرا اپنی ایویلیویشن اس صحافت کے بارے میں کیا ہے جو صحافت کے نام پر کی جاتی ہے، لیکن یہ ایک بے فائدہ اور غلط قسم کی روش ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اب ذرا تھوڑا سا کڑوے حقائق بھی ذہن میں رکھ لیں۔ تو یہ تو میں نے آپ کو اپنا سٹینڈ بتا دیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ فضول کام ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ شیر مزاری کے پکڑے اور چھوڑائے جانے سے لے کر FIR کے اندر آج تک سب لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کام جو ہے کسی اور کے کہنے پر ہو رہا ہے۔ اب حقائق کڑوے کیا ہیں؟ یہ یاد رکھیے، جب صحافیوں کو حقیقی گولیاں لگ رہی تھیں، ایسی ویسی گولیاں نہیں جو پٹاخے ہوتے ہیں، یعنی ان کے ارد گرد پٹاخے نہیں چھوڑے جا رہے تھے اس طرح کی یہ پٹاخے ہیں، جب حقیقی گولیاں لگ رہی تھیں تو ان میں سے چند لوگ بیٹھ کے ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں تو گولی تو لگی نہیں اس کو، اب سار عالم کو تو گولی نہیں لگی، اب سار عالم تو باتیں کر رہا تھا، پتہ نہیں گولی لگی ہے نہیں لگی، اندر ہے یا نہیں ہے۔ جب نواز شریف کی بیگم اور مریم نواز کی والدہ بستر مرگ پر تھی تو یہ جماعت کہہ رہی تھی کہ یہ تو 2 نمبر ہی کر رہے ہیں، یہ تو کینسر ہے ہی نہیں، وہ تو مر ہی نہیں رہی۔ ان کے ہسپتال کے اندر بندے بھجوا رہے تھے، فلمیں بنا رہے تھے یہ جاننے کے لیے جی، یا یہ پروپیگنڈا کرنے کے لیے یہ تو ڈرامہ کر رہے ہیں۔ یعنی ان کو کنونس کرنے کے لیے کسی کینسر کے مریض کو باقاعدہ مرنا پڑتا ہے۔ جب لوگوں پر قدغنیں لگ رہی تھیں اور صحافی دھڑا دھڑ جیلوں کے اندر مقدمات کے اندر پھنسائے جا رہے تھے، نوکریاں جا رہی تھیں، تو یہ لوگ سکرینوں پر بیٹھ کے ہنستے ہوتے تھے اور کہتے ہوتے تھے کہ جی دیکھیں نا، پھر آپ نے اداروں کے لیے کام کیا ہے تو پھر کیا ہے۔ ان کو باقاعدہ نیریٹو دیے جاتے تھے، میں آپ کو بتا بھی سکتا ہوں کہ وہ نیریٹوز کس کی طرف سے آتے تھے۔ واٹس ایپ کے اوپر کون کو کہتا تھا کہ یہ بات کریں آپ، اور یہ باتیں کرتے ہوتے تھے۔ میرے بارے میں کیا کیا انہوں نے مغلظات نہیں اگلی، کس قسم کا گھنونا پروپیگنڈا نہیں کیا، کبھی مجھے کس ملک کا امبیسڈر بنا رہے ہیں، کبھی ریڈیکیول کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں ٹی وی سے نکالے گئے، ریٹنگ نہیں آتی تھی، یوٹیوبر بن گیا ہے۔ میری ذاتی ریڈیکیول کو تو چھوڑیں، جن لوگوں کے خلاف مقدمات بنے، جن کو گھسیٹا گیا، جن کو مار لگائی گئی، یا جو قتل ہوئے، یا جن کو گولیاں لگیں، ان کے اوپر یہ تمام لوگ ہنستے ہوتے تھے اور یہ اپنے آپ کو 5th جنریشن واریئرز کا نام دیتے ہوتے تھے کہ ہم تو 5th جنریشن واریئرز ہیں، ہم تو سر حکم کے غلام ہیں، آپ ہمیں کہیں نا تو ہم اس بندے کی ایسی کی تیسی کر۔ یہ صحافت تو نہیں کرتے ہوتے تھے، تو 2 نمبری کرتے ہوتے تھے، اور وہ تمام احکامات جو ان کو ملتے ہوتے تھے ان کو بجا لاتے ہوتے تھے، اوپنلی کہتے ہوتے تھے، اوپنلی سائڈ کرتے ہوتے تھے، اور اپنی تصویریں کھنچوا کے اپنے آپ کو معتبر کرتے ہوتے تھے۔ اور ہم ان کو بتاتے ہوتے تھے کہ آپ اپنے صحافت کے جو ضابطے ہیں ان سے اگر بالا ہو کے کام کریں گے تو یہ کہیں نہ کہیں آ کے آپ کے گلے میں بات پڑ جائے گی۔ تو جن کو گولیاں لگی وہ تو ریکور ہو گئے، جو جیلوں میں گئے وہ بھی باہر آ گئے، جن کے خلاف FIR درج ہوئیں انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ انتظام کر دیا، جن کی نوکریاں گئیں انہوں نے بھی کچھ انتظام کر لیا۔ لیکن جو ریپوٹیشن ان لوگوں نے اپنی بنائی ہے، اور اب یہ اسی میڈیا فریڈم کی آڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہمارے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، ابھی بھی ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے کہا، میں نے پروگرام کا آغاز کیا یہ بتاتے ہوئے کہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، اور میں مکمل طور پہ اس کے خلاف ہوں، لیکن ذرا کانٹیکسٹ تو اپنے ذہن میں رکھیں، ان کے پروگرامز تو ریکال کریں، ان کے ٹویٹس تو دیکھیں، ان کے رویے تو دیکھیں، ان کا ریڈیکیول تو دیکھیں، کون سا ایسا بندہ ہے جو ان کے شر سے محفوظ رہا ہے، کون سا ایسا بندہ ہے۔ جب حکم آتا تھا پنڈی سے بجا لاتے تھے، جھک جھک کے سلام کرتے تھے، اور ہمیں کہتے تھے کہ ہم پٹواری بن گئے، پالش اور مالش خود کرتے ہوتے تھے اور آ کے بتاتے تھے ہم بڑی صحافت کر رہے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اب جب اسی ریاست نے اپنا پینترا بدلا ہے تو پھر تھوڑا سا صبر کریں نا، پھر برداشت بھی کریں اس کو، پھر بتائیں کہ یا پہلے جو آپ کر رہے تھے وہ غلط ہے، یا جو اب کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، دونوں تو ٹھیک نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہی ریاست ہے جو آپ کو پہلے احکامات دیتی تھی، آپ بجا لاتے تھے، وہی ریاست آپ کو کہہ رہے کہ یہ نہ کریں، اب آپ رونے لگ گئے ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اصول کے ساتھ آپ نے اپنا بندھن باندھنا ہے۔ اصول جو ہے وہ آفاقی ہوتا ہے، پروفیشن کے جو ضابطے ہیں وہ ان کی ایک یونیورسیلٹی ہے، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ اگر آپ 6 مہینے پہلے تک لوگوں کے سروں سے چادریں کھینچتے رہیں، اگر آپ جھوٹا اور لوگ پروپیگنڈا کرتے رہیں، اگر آپ ہر قسم کا فکشن جو ہے وہ فیکٹ کے طور پر بیان کرتے رہیں، اگر آپ دندناتے پھریں، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے آپ کو لائسنس مل گیا کہ آپ سب کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں؟ آپ سب کے ساتھ نہیں کر سکتے ایسے۔ تو جن کے پاس طاقت ہے، ہمیں سے تو بہت سارے لوگ کمزور تھے اور ابھی بھی ہیں،
ہمارے پاس تو اپنے پلیٹ فارمز کے علاوہ اور کوئی پلیٹ فارم اویلیبل نہیں ہے. اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کتنا پروپیگنڈا کے خلاف ہم ڈیفیمیشن کے کیسز کریں گے, کتنے لائبل کے کیسز کریں گے, جھوٹ کو ہم کس حد تک کاؤنٹر کریں گے؟ تو ایک کمزوری ہوتی ہے. لیکن چونکہ اس وقت آپ کے پیچھے ہاتھ تھا تو اب دندناتے پھرتے ہوتے تھے. تو اگر آپ یہ نہ کرتے تو آج آپ کی کریڈیبلٹی زیادہ ہوتی. آج جو ٹسوے بہا رہے ہیں وہ مگرمچھ کے آنسو نہ لگتے, لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہیں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. جو کر رہے ہیں ان کو اس کو مکمل طور پر سیز کرنا چاہیے. ڈاکٹر شیریں مزاری کی آپ بات کرتے ہیں, مریم نواز کو کیا نہیں پکڑا گیا تھا؟ کیا آصف علی زرداری کی ہمشیرہ کو ہسپتال سے نہیں پکڑا گیا تھا؟ یہ ویژولز آپ دیکھ لیں. ہسپتال سے پڑھ کے نہیں لے کے گئے تھے. لوگوں کی خواتین کو عدالتوں کے اندر گھسیٹا نہیں تھا؟ کیا کچھ نہیں کیا تھا؟ ویڈیوز نہیں بنائی تھی؟ تب تو یہ تمام پارٹی جو ہے بڑے آرام سے بیٹھ کے ہنستی ہوتی تھی, خوش ہوتی تھی, اور ابھی بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں جب دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اپنی باری آتی ہے تو پھر چیخیں نکالتے ہیں. تو دوبارہ سے گزارش کروں گا کہ جو کرتے رہے ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھیں. کبھی کبھی شام کو آئینہ دیکھ لیا کریں, اس میں اپنی شکل اور اپنا ماضی آپ کو نظر آنا چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کیا کرتے رہے ہیں. اور اس وقت بھی جو سب سے قوی انداز سے ہم بات کر رہے ہیں, ہم اصولوں کے تحت بات کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ورنہ اگر میں شخصیات کے حوالے سے بات کروں تو فرینکلی ان میں سے 8-10 کو تو میں ویسے ہی کہوں گا کہ ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. لیکن میں کبھی نہیں کہوں گا کیونکہ اصول یہی ہے کہ آپ مقدمات کے ذریعے, زور زبردستی کے ذریعے آپ رائے کو تبدیل نہ کروائیں, لوگوں کے ساتھ یہ کام نہ کریں. تو اگر حکومت کر رہی ہے تو اس کو بند کرنا چاہیے, اس کو نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کوئی اور ادارے کر رہے ہیں تو ان کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ بے فائدہ کام ہے. لیکن یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر آپ مسلسل پاور پالیٹکس کا حصہ رہیں گے, اگر آپ جتھا بندی کریں گے, اگر آپ ہراول دستہ بنیں گے, ایک فضول قسم کی کانسپریسی تھیری کا اگر آپ معاشرے میں فساد پھیلائیں گے, تو طاقت کا کھیل ہے نا, یہ صحافت کا کھیل نہیں رہا. اگر آپ طاقت کے کھیل کا حصہ بنیں گے تو پھر طاقت کے کھیل میں جواب تو اس قسم کا آئے گا جس کا بہرحال کسی قسم کا کوئی دفاع اویلیبل نہیں ہے. میری کتاب میں وہ کام نہیں ہونا چاہیے. تو یہ مقدمات اور یہ پکڑ دکڑ جو ہے اس کو بند ہونا چاہیے.